اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. خلاصہ سورۃ الکہف. ہر شے اللہ کے حوالے ہے، لہذا حمد بھی اسی کی کرنی چاہیے. سب کچھ وہی کرتا ہے، جانتا ہے، کیونکہ اپنے بندہ توحید بیان کنندہ پر محکم اور پر از حکمت کتاب اتاری تاکہ وہ بندہ ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیاروں کے بہت کچھ سپرد کر رکھا ہے، حالانکہ یہ نہایت جھوٹ ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ ہر شے اللہ کے حوالے ہے. اسی دعویٰ کے اس بات کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب بھیجی. رہا اصحاب کہف کے بارے شبہ، تو ان سے جو امور خرق عادت کے طور پر سرزد ہوئے ہیں وہ ایسی جگہ پر تھے جہاں دھوپ جا سکتی تھی لیکن وہ دھوپ سے محفوظ رہے، یا غار میں 309 سال سوئے رہے. اس سے بعد احمقوں نے سمجھ لیا کہ شاید اللہ نے ان کو تسلط دے دیا تھا اور وہ متصرف تھے، تو یہ ان کا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ دھوپ نہ لگنا ہمارے قبضہ میں تھا. ان کو اس بات پر ہم نے تسلط نہ دیا اور نہ ہم نے ان کو مالکی دی، کیونکہ غار میں خود انہوں نے پکارا تو کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اگر ان کو تسلط و تصرف ہوتا تو ہمیں کاہے کا پکارتے؟ پھر ان کو چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر ہم نے سلایا. پھر 309 سال کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ پتہ لگے کہ غار میں ٹھہرنے کی مدت کس گروہ کو خوب یاد ہے. پھر لگے ایک دوسرے سے پوچھنے کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے. آخر اسی بات پر آئے کہ رب ہی زیادہ اس بات کو جانتا ہے، اسے ہی صحیح مدت کا علم ہے. جب انہیں اپنے حالات کی خبر نہیں تو پکارنے والوں کے حالات کی خبر ان کو کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ خبر نہیں تو ان پکارنے والوں کو دے کیا سکتے ہیں؟ وہ تو خود اسی مسئلہ توحید کے بیان کرنے کی وجہ سے قوم کو مسئلہ کا انکاری سمجھ کر انہیں چھوڑا اور بھاگ گئے، اور وہ خود یہ بات کرتے رہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو اور غیر اللہ کے نظر و نیاز مت دو. میرا اس قصہ کے بیان کرنے میں دو فائدے مد نظر ہیں. ایک یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی کام کرو تو انشاءاللہ کہا کرو. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کر لیا کرو اور یوں کہا کرو اللہ بہت اچھا کرے گا اور جس کام سے میں بھول گیا ہوں. ہاں، تو جب اصحاب کہف کو اپنے سونے کی مدت معلوم نہیں تو کہو نا کہ اللہ ہی ہے ہمدان، وہی ہے سب کے سنتا، سب کو دیکھتا، سب کچھ کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت پر خود بھی قائم رہیے اور اسی مسئلہ کی تبلیغ کرتے رہیے. یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر اس مسئلہ کی تبلیغ نہ کی تو آپ کو بھی نعوذ باللہ عذاب دیا جائے گا، آپ بھی عذاب سے نہ بچ سکیں گے. اور موحدین کے ساتھ رہو اور کافروں و دنیا داروں کی طرف التفات نہ کرو، اور ان کو دو باغوں والوں کا حال سنا دو کہ مشرک دنیا دار نے دنیا پر دھوکہ کھا کر حق بات سے اعراض کیا، تباہ ہوا. دنیا تو متاع قلیل اور فانی ہے، صرف حیات دنیا کی رونق ہے، اور ایسا شخص آخرت میں پکڑا جائے گا. دنیا پر دھوکہ کھانے والے مشرک کے انجام سے معلوم ہوا کہ کارساز صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور جس طرح ابتدا میں ہم نے پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے. خبردار، جنات اور ابلیس کے پھندے میں نہ آنا. ابلیس تمہارا بڑا دشمن ہے، تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز کیوں بناتے ہو؟ میں نے تو ان کو کارساز اور مالک و متصرف نہیں بنایا. اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو یہ فرمائے گا بلاؤ اپنے آباء و اجداد کو اور مظلوم شرکاء کو کہ تمہیں اس عذاب سے چھڑائیں. وہ نہ چھڑا سکیں گے. تعجب کی بات ہے کہ قرآن میں ہم نے بار بار عجیب سے عجیب دلائل کے ساتھ دعویٰ کو ثابت کیا، پھر بھی نہیں مانتے اور جدال بالباطل کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عناد کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی ہے. اچھا جدال کر لیں، ہم اپنے وقت مقررہ میں انہیں ہلاک کر دیں گے. اب جو خضر و موسیٰ کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ انبیاء کے خارق عادت دیکھ کر احمق یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ نے ان کو تسلط اور مالکی دی ہے، تو یہ ان کی نادانی ہے.
دیکھو موسیٰ علیہ السلام باوجود میرے پسندیدہ بندہ ہونے کی اور باوجود اس کے کہ ان کو احکام نبوت مل چکے تھے، خضر کے کاموں کی حقیقت نہ سمجھ سکے، اور خضر نے بھی ان کاموں کی حقیقت بتا کر فرمایا کہ ما فعلتہ عن امری، یعنی ان کاموں کے اختیارات مجھے بھی نہیں دیے گئے۔ بس جب خود متصرف نہ ہوئے تو پھر دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ اب رہا ذوالقرنین، تو اس کو بھی اللہ نے مالک و متصرف نہیں بنایا، کیونکہ ذوالقرنین کو باوجود بڑے بڑے کمالات دیے تھے، پھر بھی اللہ کے تمام ملک کا حاوی نہ ہو سکا۔ مغرب کی طرف گیا تو دلدل کا مقابلہ نہ کر سکا، عاجز ہو کر پیچھے لوٹا۔ پھر مشرق کی طرف گیا تو دھوپ کا مقابلہ نہ کر سکا، عاجز ہو کر لوٹا۔ پھر ایک قوم یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہ کر سکا، آخر دیوار بنانی پڑی۔ غرض ہے کہ خارق عادت سے یہ شبہ کرنا نہ چاہیے کہ اللہ نے ان کو مالک و متصرف بنا دیا ہے۔ اب تو مشرکین ہماری توحید سے اعراض کر کے غیر اللہ کو غیب دان و متصرف سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ حاصل یہ ہے احمق لوگ میرے بندوں کو متصرف سمجھتے ہیں، حالانکہ سب کچھ کرنے والا میں آپ اللہ ہوں۔ مشرک بلا حساب جہنم میں جائیں گے اور موحد جنت میں۔ دیکھو ہمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کا اتنا وسیع علم ہے کہ اگر سمندر کو سیاہی بنایا جائے اور کئی سمندر سیاہی کے بنائے جائیں اور اللہ کی معلومات لکھی جائیں تو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قصص ماضیہ کا علم دیا گیا تو شاید اس سے بھی کوئی شبہ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم دیے گئے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے صاف صاف اعلان فرما دیجئے کہ میں پیغمبر ہوں، تمہارے جیسا ہی آدمی ہوں، مجھے ہر چیز کا علم نہیں، ہاں دعویٰ توحید اور اس کے متعلقات کے میری طرف وحی کیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، لیکن شرک سے ضرور بچے، یعنی غائبانہ حاجات میں خاص اللہ کو پکارو، کسی بندے مصطفیٰ کو اپنی حاجات میں نہ پکارے۔ یہ چند قصے بطور مثال کے بیان کیے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تمام مصطفیٰ بندوں کو ان پر قیاس لو اور کسی کو بھی اپنی حاجات میں مت پکارو۔